بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے دیکھا کہ ایک غلط افواہ پھیلا کر شہریوں کو بھڑکایا گیا ہے، تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ شہریوں تک یہ خبر پہنچائیں کہ ابو مسلم رازی نے حسن بن صبا کی بیعت نہیں کی، بلکہ ہمارا اپنا سلطان اپنی بیوی کے ذریعے حسن بن صبا کا مرید ہو گیا ہے، اور اس شہر میں بے شمار باطنی آ گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے آدمی بھی خاصے تجربہ کار تھے، انہوں نے یہ خبر اپنے طریقے سے پہنچانی شروع کر دی اور اس کے اثرات بھی دیکھنے میں آنے لگے۔ وہ اس طرح کہ کچھ شہری شہر کے دفاع سے منہ موڑ کر نیچے اتر گئے۔ ہوا یہ کہ کسی طرح سلطان کی اس فوج کو پتہ چل گیا کہ شہر محاصرے میں ہے۔ جو فوج برطرف فوجیوں کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر رہی تھی، ان دستوں کا کماندار کوئی عقل مند آدمی تھا۔ اس نے اپنے دستے اکٹھے کیے اور انہیں واپس لے آیا۔ اس نے دلیری کا یہ مظاہرہ کیا کہ عقب سے محاصرہ کرنے والوں پر حملہ کر دیا۔ سپہ سالار حجازی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ شہر کے دروازے کھول دیے جائیں اور اندر کی فوج اور شہری باہر نکل کر محاصرہ کرنے والوں پر ٹوٹ پڑیں۔ بڑی خونریز لڑائی لڑی گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ اندر سے گئی ہوئی فوج اور شہری واپس آ گئے۔ وہ دیکھ نہ سکے کہ ان کے ساتھ ہی حملہ آور فوج یعنی جس لشکر نے شہر کو محاصرے میں لیا تھا وہ بھی شہر میں آ گئے۔ انہوں نے شہر کے تمام دروازوں پر تیل پھینک کر آگ لگا دی اور اس طرح تمام دروازے جل گئے۔ رات کو شہر میں لڑائی ہی ہوتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی حملہ آور لشکر کی طرف سے یہ اعلان ہوتے رہے کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف نہ لڑو، ہم باطنیوں کو یہاں سے نکالنے آئے ہیں۔ لیکن لڑائی جاری رہی اور شہری دو حصوں میں تقسیم ہوتے گئے۔ بعض طبیب کی افواہ کو سچ مانتے تھے اور دوسری قسم کی افواہ کے قائل ہو گئے تھے، لیکن شہر کی گلیوں میں خون بہتا رہا۔ پھر دن اور ہفتے گزرتے چلے گئے اور یہ خون بہتا ہی رہا۔ یہ خانہ جنگی تھی جس میں حسن بن صبا کے پیروکار اور تخریب کار تیل ڈالتے رہے اور سلطنت سلجوقیہ میں بائی کا خون بہاتا رہا۔ تاریخ میں یہ بھی کہا گیا ہے یہ سلطانی کی گدی کی یعنی اقتدار کی خانہ جنگی تھی، لیکن مستند مورخوں نے لکھا ہے یہ آگ حسن بن صبا نے لگائی تھی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ سلطان برقیارق مسلسل اپنی بیوی روزینہ کے زیر اثر چلا آ رہا تھا۔ احکام روزینہ کے دماغ کے اختراع ہوتے تھے جن کا خفیہ رابطہ ایک عورت کے ذریعے طبیب کے ساتھ تھا، اور اسے حسن بن صبا کے احکام اور ہدایات اسی طبیب کی طرف سے اس عورت کی وساطت سے ملتی تھیں۔ سلطان برقیارق کے محل کے ارد گرد حفاظتی انتظامات بڑے ہی سخت کر دیے گئے تھے۔ یہ تو فوراً ہی واضح ہو گیا تھا کہ دو بھائی ایک طرف ہیں اور بڑا بھائی دوسری طرف۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کا کردار ڈھکا چھپا رہا۔ وہ بظاہر برقیارق اور روزینہ کا زر خرید غلام بنا رہا، لیکن درپردہ وہ محمد اور ابو مسلم رازی کے ساتھ تھا۔ سلطان کے ہاں جو نیا منصوبہ بنتا یا کوئی حکم ملتا وہ وزیر اعظم ابو مسلم رازی اور محمد تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ ان لوگوں کو اور ان کی حامی فوج کو باغی کہا گیا تھا۔ ان باغیوں کا سپہ سالار اوریزی تھا جو بڑا ہی قابل اور قومی جذبے سے سرشار آدمی تھا۔ ایک روز عبد الرحمن سمیری نے مزمل کے ساتھ درپردہ رابطہ کر کے کہا کہ اب وہ شمونہ کو استعمال کرے، کیونکہ روزینہ کو قتل کرانا یا اس کا آصف برقیارق سے اتارنا ممکن نظر نہیں آتا۔ شمونہ فریب کاری اور اداکاری کی ماہر تھی، اور جب سے خانہ جنگی شروع ہوئی تھی وہ تڑپتی تھی کہ وہ بھی اس میدان میں کچھ کر کے دکھائے۔ اس کے اندر حسن بن صبا کے خلاف جو انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ٹھنڈا نہیں ہوا بلکہ اور زیادہ بھڑک اٹھا تھا۔ وہ عقل و دانش والی لڑکی تھی۔ وہ جب دیکھتی تھی کہ باطنیوں نے بائی کو بائی کا دشمن بنا دیا ہے اور خون بہتا ہی چلا جا رہا ہے تو وہ پنجرے میں بند پنچھی کی طرح پڑپڑاتی اور پنجرہ توڑنے کی ناکام کوشش کرتی تھی۔ آخر مزمل نے اسے بتایا کہ اب وزیر اعظم سمیری نے اس کے لیے موقع پیدا کر لیا ہے۔ خانہ جنگی کو 6-7 مہینے گزر گئے تھے۔ یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ ابو مسلم رازی سلطان برقیارق کے خلاف اپنی فوج اور اپنے تمام تر وسائل استعمال کر رہا ہے۔ ایک روز وزیر اعظم سمیری روزینہ کے پاس گیا اور اسے معمول کے مطابق بتایا کہ خانہ جنگی کی صورتحال کیا ہے۔ آج ایک درخواست لے کر آیا ہوں، وزیر اعظم نے کہا۔ نیکی کا ایک کام کرنا ہے اور یہ آپ کے اختیار میں ہے۔
آپ بتائیں کام کیا ہے؟ روزینہ نے پوچھا۔ میں آپ کی خدمت نہیں کروں گی تو اور کس کی کروں گی؟ اس خانہ جنگی نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ میں ابو مسلم رازی، محمد اور سنجر کو قتل کروانے کا انتظام کر رہا ہوں، لیکن اس وقت آپ سے ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بڑا ہی معزز اور پیارا دوست تھا، وہ بیچارہ مارا گیا ہے۔ وہ گھر سے نکلا ہی تھا کہ ایک برچی جو کسی نے دوسرے کو ماری تھی وہ اسے لگ گئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے 2 جوان بیٹے تھے، دونوں خانہ جنگی میں مارے گئے ہیں۔ اس کی صرف بیوی اور ایک جوان بیٹی بچ گئی ہے، لیکن ان کے گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں۔ لڑکی جوان ہے اور کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں باغیوں کے ہاتھ چڑھ گئی تو بیچاری کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے ہاں نوکروں اور نوکرانیوں کی تو کمی نہیں، لیکن ایک سلجھی ہوئی اور سلیقہ شعار اور خوبصورت کنیز آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اگر آپ میری یہ عرض مان لیں تو میں یہ لڑکی آپ کے حوالے کر دوں۔ اس سے ایک تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور سب سے بڑی نیکی تو یہ ہوگی کہ ایک پردہ دار یتیم لڑکی کو سہارا اور پردہ مل جائے گا۔ میں اس لڑکی کی ہر طرح ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ آپ کو اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، روزینہ نے کہا۔ اس لڑکی کو ساتھ لے آتے اور میں اسے اپنے پاس رکھ لیتی۔ آپ اسے لے آئیں۔ اگر اس کی ماں بھی آنا چاہتی ہے تو آ جائے، میں اسے رہائش کے لیے جگہ دے دوں گی۔ نہیں بیگم محترمہ، وزیر اعظم نے کہا، اس کی ماں اپنے گھر میں ہی رہنا چاہتی ہے۔ آپ اس کی بیٹی کو رکھ لیں اور کبھی کبھی اسے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دیا کریں۔ اس طرح شمونہ روزینہ کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے روزینہ کو اپنا نام نگینہ بتایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ رو پڑی اور اپنے باپ اور بھائیوں کو یاد کر کے گھر کی باتیں سنانے لگی۔ شمونہ نے ایسی اداکاری کی جیسے وہ بالکل ہی سیدھی سادی اور پردہ نشین لڑکی ہو اور اسے دنیا کی ہوا ہی نہ لگی ہو۔ آپ مجھے سمجھاتی رہیں کہ میں نے یہاں کیا کرنا ہے، شمونہ نے کہا۔ میں آپ کی پسند اور مرضی پر پوری اترنے کی کوشش کروں گی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ سمجھ کر معاف کر دینا کہ میں غریب اور پسماندہ سے گھرانے کی لڑکی ہوں۔ ایسا شاہانہ گھر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ روزینہ کو شمونہ بہت ہی اچھی لگی۔ شمونہ میں اس نے جو سادگی اور بے ساختہ پن دیکھا وہ اسے بڑا ہی پیارا لگا۔ شمونہ کی عمر تو جوانی کی تھی، لیکن اس نے شادی نہیں کی تھی اور اپنی صحت کو برقرار رکھا تھا، اس لیے وہ اپنی عمر سے کم اور نوجوان لگتی تھی۔ شمونہ کو معلوم تھا کہ روزینہ حسن بن صبا کی تربیت یافتہ لڑکی ہے۔ شمونہ اس تربیت سے بہت اچھی طرح واقف تھی اور اس تربیت کو اس نے عملی زندگی میں بھی استعمال کیا تھا۔ اب وہ اسی تربیت اور تجربے کو روزینہ کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرنے لگی۔ چند دنوں میں ہی شمونہ نے شاہی طور طریقے سیکھ لیے۔ یہ طور طریقے تو وہ پہلے ہی سے جانتی تھی۔ روزینہ کے دل میں اس نے اپنی جگہ پیدا کر لی۔ ابھی سلطان برقیارق نے شمونہ کو نہیں دیکھا تھا۔ روزینہ نے جب دیکھا کہ شمونہ نے بڑی تیزی سے سارے کام اور انداز وغیرہ سیکھ لیے ہیں تو ایک روز اس نے شمونہ کو سلطان برقیارق کے سامنے کیا اور کہا کہ یہ ایک تحفہ ہے جو اسے دے رہی ہے۔ یہ میری اور آپ کی کنیز ہے، روزینہ نے کہا۔ اس کا نام نگینہ ہے اور یہ ہے بھی نگینہ۔ وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے۔ سلطان برقیارق نے اپنا بازو شمونہ کی طرف پھیلا کر کہا، یہاں آؤ، ہاں ادھر بیٹھ جاؤ۔ نہیں، شمونہ نے جھجکنے اور شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، میری جگہ آپ کے پلنگ پر نہیں، یہ محترمہ بیگم کی جگہ ہے۔ اگر بیگم اجازت دیں گی تو میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں گی۔ میں تمہیں بیگم کی جگہ اپنے پاس نہیں بٹھا رہا، سلطان برقیارق نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر میں تمہیں ایک پھول پیش کروں تو تم اسے ایک بار سونگو گی تو ضرور۔ شمونہ نے روزینہ کی طرف دیکھا۔ روزینہ نے مسکرا کر اسے سر سے ہلکا سا اشارہ کیا تو شمونہ پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ سلطان برقیارق نے بازو اس کی کمر میں ڈال کر اپنے قریب کر لیا۔ آپ نے پھول سونگ لیا ہے، شمونہ نے برقیارق کے بازو سے نکل کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اب پھول اسی کے پاس جا رہا ہے جس کی ملکیت ہے۔ روزینہ اور برقیارق نے بے ساختہ کہکہا لگایا۔ شمونہ کا جادو کام کر گیا تھا۔ ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ شمونہ کی حیثیت روزینہ کی نگاہوں میں ایسی ہو گئی جیسے وہ اس کی کنیز نہیں بلکہ ہمراہ سہیلی ہو۔
ایک روز شمونا نے روزینہ سے بڑی سادگی سے پوچھا کہ یہ امام حسن بن صبا کون ہے اور باطنی کسے کہتے ہیں؟ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حسن بن صبا امام بھی ہے اور نبی بھی۔ شمونا نے یہ بھی کہا کہ میں اس کی باتیں سن سن کر دل سے اس کی مرید ہو گئی ہوں۔ روزینہ نے حسن بن صبا کی باتیں شروع کر دی اور ثابت کر دیا کہ وہ زمین پر امام ہے اور آسمانوں میں نبی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ علموت میں خداوند تعالیٰ نے اسے جنت بنا دی ہے۔ اس طرح روزینہ نے شمونا کو حسن بن صبا کی ایسی باتیں سنائی کہ شمونا جھوم اٹھی۔ میری یہ خواہش ہے، شمونا نے کہا، ایک بار، صرف ایک بار اللہ کے اس مقدس انسان کو دیکھوں۔ میں نے پہلے بھی اس کے متعلق ایسی ہی باتیں سنی ہیں، لیکن آپ مجھے اس کی زیارت نہیں کرا سکتی؟ کیوں نہیں نگینا؟ روزینہ نے کہا، کسی وقت تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گی۔ اس روز کے بعد شمونا اکثر حسن بن صبا کا ذکر چھیڑ دیتی اور اس طرح باتیں کرتی جیسے وہ حسن بن صبا کی عبادت کر رہی ہو۔ اس دوران شمونا نے وہ عورت دیکھ لی جس کے ذریعے روزینہ طبیب کے ساتھ رابطہ رکھتی اور پیغام دیتی تھی۔ شمونا وزیر اعظم سمیری سے چوری چھپے ملنے کا موقع پیدا کر لیا کرتی تھی۔ اب وہ وزیر اعظم سے ملی تو اسے کہا کہ شاہی طبیب سے کہیں کہ وہ سفوف مجھے دے دیں۔ یہ بھی کہا کہ سفوف توڑا نہ ہو، اچھی خاصی مقدار میں ہونا چاہیے، اور طبیب یہ بھی بتا دے کہ ایک وقت میں یہ کتنا استعمال کیا جائے کہ اس کے ذائقے اور بو کا پتہ نہ چلے۔ ان کو یاد ہوگا کہ مزمل آفندی حسن بن صبا کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن وہاں سے یہ ارادہ لے کر واپس آیا کہ وہ سلطان ملک شاہ کو قتل کرے گا۔ یہ حسن بن صبا کے ذاتی طلسم کا اور حشیش کا اثر تھا کہ اس کا دماغ ہی ان لوگوں نے الٹا کر دیا تھا۔ سلطان کے طبیب نے اسے کچھ دوائیاں پلا پلا کر ٹھیک کیا تھا اور اس کا دماغ واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا تھا۔ اب شمونا اس طبیب سے وہی دوائی منگوا رہی تھی۔ وزیر اعظم نے اگلی ہی روز شمونا کو وہ دوائی دے دی جو سفید رنگ کا ایک سفوف تھا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ ایک سراہی میں اس کی کتنی مقدار ڈالنی ہے۔ شمونا دیکھ رہی تھی کہ روزینہ ہر صبح ایک بڑی خوبصورت اور سنہری سراہی میں مشروب ڈالتی تھی اور اس میں کچھ ملاتی تھی۔ شمونا جانتی تھی کہ یہ سراہی میں کیا ملا رہی ہے۔ روزینہ کو شمونا پر مکمل اعتبار آ گیا تھا، اس لیے وہ اپنی بیشتر حرکتیں شمونا سے چھپاتی نہیں تھی۔ اس نے شمونا سے کہہ رکھا تھا کہ سلطان جب اپنے کام سے واپس آئیں اور وہ موجود نہ ہو تو سلطان کو ایک پیالہ اس مشروب کا پلانا ہے۔ روزینہ اکثر شمونا کے ساتھ حسن بن صبا اور اس کی جنت کی باتیں کیا کرتی تھی، اور شمونا اس کی یہ باتیں ایسی اشتیاق سے سنا کرتی جیسے اس پر مدہوشی طاری ہوئی جا رہی ہو۔ کبھی شمونا یہ بھی کہہ دیتی کہ آپ کتنی خوش نصیب ہیں کہ ایسے نبی کی زیارت کر چکی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے اس سرزمین پر اتارا ہے۔ ایک روز روزینہ نے حسب معمول سراہی میں مشروب ڈالا اور شمونا سے کہا کہ یہ سلطان کے کمرے میں رکھ دے۔ شمونا سراہی لے گئی اور سلطان کے کمرے میں بھی چلی گئی، لیکن اس نے سراہی وہاں رکھنے کے بجائے غسل خانے میں لے جا کر نالی میں بہا دی۔ شمونا نے روزینہ کا روزمرہ کا معمول دیکھ لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت روزینہ کون سے کمرے میں ہوگی اور وہ کتنی دیر وہاں رہے گی۔ شمونا نے بڑی تیزی سے ویسا ہی مشروب سراہی میں ڈالا اور شاہی طبیب کا دیا ہوا سفوف نکال کر ذرا سا سراہی میں ملا دیا اور اسے اچھی طرح ہلایا۔ سلطان برقیاروق جب اپنے روزمرہ امور سلطنت سے واپس آیا تو روزینہ دوڑی آئی۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس مشروب کا پیالہ برقیاروق کو پلا دیا۔ اس روز رات سونے تک سلطان برقیاروق کو یہی مشروب پلایا جاتا رہا۔ شمونا 2-3 مرتبہ سلطان برقیاروق کے کمرے میں گئی۔ ایک بار تو برقیاروق نے اسے بلایا تھا اور باقی 2 مرتبہ وہ کسی نہ کسی بہانے چلی گئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سلطان برقیاروق کے رویے میں یا بولنے کے انداز میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ ایک یہ کہ برقیاروق دن کے وقت بھی سویا کرتا تھا۔ اس روز وہ کروٹیں بدلتا رہا اور سو نہ سکا۔ صبح جب شمونا اپنے روزمرہ کے کام کاج کے لیے روزینہ کے کمرے میں گئی تو روزینہ نے اسے پہلی بات یہ سنائی کہ سلطان ساری رات بہت بے چین رہے ہیں اور اچھی طرح سو نہیں سکے۔ بے چین نہ رہیں تو اور کیا کریں؟ شمونا نے کہا۔ جس سلطان کی سلطنت میں آپس کی قتل و غارت ہو رہی ہو اور خانہ جنگی روز بروز خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہو،
وہ سلطان کیسے سکون سے سو سکتا ہے؟ شمونا نے اپنا یہ کام جاری رکھا۔ روزینہ مشروب میں نشہ ملا دیتی اور شمونا وہ سراہی انڈیل کر اور مشروب ڈالتی اور اس میں اپنا سفوف ڈال دیتی۔ وہ سلطان برکیروک میں نمایاں تبدیلی دیکھنے لگی۔ شمونا نے موقع پیدا کر کے وزیر اعظم سمیری کے ساتھ مختصر سی ملاقات کی اور اسے بتایا کہ وہ اپنا کام کر رہی ہے اور سلطان میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تبدیلی یہ کہ وہ اب کسی وقت گہری سوچ میں کھو جاتا ہے اور بات سنجیدگی سے کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے اسے یہ نئی بات بتائی کہ طبیب نے کہا ہے کہ جس مشروب میں کوئی نشہ خواہ وہ حشیش ہی ملا ہوا ہو، اس میں یہ سفوف معمول کی دگنی مقدار سے ڈال دو تو بھی نشہ اثر نہیں کرتا۔ طبیب کی یہ ہدایت شمونا کے لیے بڑی آسان تھی۔ روزانہ مشروب غسل خانے کی نالی میں گرانا خطرناک تھا، وہ کسی بھی وقت پکڑی جا سکتی تھی۔ اس نے اب یہ طریقہ اختیار کیا کہ روزینہ نشے والا مشروب سراہی میں ڈالتی تو شمونا اس میں اپنا سفوف زیادہ مقدار میں ملا دیتی۔ خانہ جنگی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ سرکاری فوج لڑ تو رہی تھی لیکن اس کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس فوج کو باطنیوں نے مسلمانوں کے روپ میں پورا کیا اور اس میں شامل ہو گئے تاکہ یہ آگ جلتی رہے۔ امن و امان تباہ ہو گیا تھا، لوگوں کو کھانے کے لیے اناج بھی نہیں ملتا تھا۔ جو لوگ نہ سرکاری فوج کے ساتھ تھے نہ باغیوں کے ساتھ تھے، وہ تو ڈر کے مارے باہر ہی نہیں نکلتے تھے۔ باطنی شہر میں بڑھتے جا رہے تھے اور صاف نظر آنے لگا تھا کہ کسی بھی دن حسن بن صبا یہاں آ دھمکے گا اور سلطان کی گدی پر بیٹھ کر سلطان برکیروک کو قتل کر دے گا۔ ایک روز شمونا وزیر اعظم سے ملی اور اسے کہا کہ وہ طبیب سے کوئی ایسا زہر لا دے جو جسم میں جاتے ہی جسم کو بے جان کر دے۔ وزیر اعظم نے اسی روز ایک زہر شمونا کو دے دیا جو شمونا نے اپنے پاس چھپا کر رکھ لیا۔ ایک روز سلطان برکیروک نے اپنے آرام والے کمرے میں ہی وزیر اعظم سمیری کو بلایا۔ وزیر اعظم فوراً پہنچا۔ کیا آپ نے خانہ جنگی کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں سوچا؟ سلطان برکیروک نے عجیب سی بے بسی کے لہجے میں پوچھا اور آہ بھر کر بولا، محترم سمیری، آپ میرے باپ ہیں، کوئی حل نکالیں، یہ خون میرے دماغ کو چھڑ رہا ہے۔ عبد الرحمن سمیری سلطان برکیروک کی یہ بات سن کر حیران تو ہوا ہی تھا، لیکن اسے حیرت اس کے لہجے سے ہوئی۔ وہ تو غنودگی کی حالت میں بولا کرتا تھا یا اس کے لہجے میں رعونت ہوتی تھی۔ پھر وزیر اعظم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ روزینہ کمرے میں داخل ہوئی تو سلطان برکیروک نے اسے کہا کہ تم ذرا باہر ٹھہرو۔ روزینہ نے آنکھیں پھاڑ کر سلطان برکیروک کی طرف دیکھا اور اندر آ گئی۔ وہ جب بھی دیکھتی کہ سپہ سالار حجازی یا وزیر اعظم آیا ہے تو دوڑ کر سلطان کے پاس آ بیٹھتی اور یوں باتیں کرتی تھی جیسے سلطنت کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہو اور حکم اسی کا چل رہا ہو۔ باہر کی صورتحال کیا ہے؟ روزینہ نے وزیر اعظم سے پوچھا۔ روزینہ، سلطان برکیروک نے بڑی جاندار آواز میں کہا، میں موجود ہوں تو تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ باہر ٹھہرو۔ روزینہ آہستہ آہستہ اٹھی اور قدم گھسیٹتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہا تھا، سلطان برکیروک نے وزیر اعظم سے کہا، کہ کوئی طریقہ سوچیں یہ خانہ جنگی رک جائے۔ میں تو سوچتا ہی رہتا ہوں، وزیر اعظم نے کہا، آپ سے بات کرتے جھجکتا ہوں، بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں تو جواب محترمہ بیگم صاحبہ سے ملتا ہے۔ سلطان محترم، خون جو بہہ رہا ہے یہ میری اور آپ کی گردن پر ہوگا، اس کی سزا صاف نظر آ رہی ہے۔ نہ یہ سلطنت رہے گی، نہ اس کا کوئی سلطان رہے گا، نہ کوئی وزیر اعظم ہوگا، ہم ہوں گے لیکن غلام، زنجیروں سے بندھے ہوئے، ہمارے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو صلح سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی حل پر پہنچے اور مجھے بتائیں، سلطان برکیروک نے کہا۔ شمونا نے پہلی بار روزینہ کو خفگی یا مایوسی کی حالت میں دیکھا۔ شمونا نے اس سے پوچھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے یا وہ کوئی گڑبڑ محسوس کر رہی ہے۔ روزینہ نے اکڑی ہوئی سی آواز میں جواب دیا۔ اس وقت روزینہ پیالے میں کوئی مشروب ڈال رہی تھی۔ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، روزینہ نے کہا۔ سلطان کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ خاص شربت تیار کر رہی ہوں۔ سلطنت کے غم نے ان کے دماغ پر بہت برا اثر کیا ہے، کبھی کبھی ان کی یہ حالت ہو جایا کرتی ہے تو میں انہیں یہ شربت پلایا کرتی ہوں۔
وزیر اعظم اٹھ کر جائیں گے تو انہیں یہ شربت پلا کر سلا دوں گی، پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔